ابھی کیونکہ ذکر کا ٹائم ہے، چشت کا ذکر ظہر کے بعد ہوتا ہے، تو پہلے ذکر کریں گے پھر بیان ہوگا۔ یہ عالم عیش و عشرت کا یہ حالت، کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ باتیں سب ہے پستی کی، جہاں دراصل ہے ویرانہ، گو صورت ہے یہ بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے، فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ ہو جائے، راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، ہر دم شوق سے پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، 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 لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، الا 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 اللہ۔ مجال ہے کہ کچھ کر سکوں میں، جو تو نہ توفیق اے خدا دے، تیری
مشیت ہے سب پہ غالب ہے جو سب ہے میرے ارادے ہر دم کروں میں اے میرے باری اللہ 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 جب سانس لو میں ہو جائے جاری اللہ 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 ایک بیرے کی ہوا چل رہی ہے اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے اللہ 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 اللہ
لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جن کے روزے پہ اترے فرشتے مدام، ان پہ عرب و درود، ان پہ کرب و سلام۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، اللہ کا کرب و احسان ہے کہ اللہ نے آج ہمیں جمعے کے اس اجتماع میں جمع فرمایا۔ موضوع کچھ بھی ہو مگر اصلاح کا پہلو ایک طرف نہیں بلکہ معاشرت ساری چیزیں۔ ہمارے ملک میں ایک حادثہ ہوا، اور آپس کی لڑائی میں قتل و غارت گیری جب ہوتی ہے اسے قوم پرستی کی ہوا دینا، سندھی اور پٹھان بن جانا، یہ جہالتوں کی علامتیں جو ہیں یہ یہی ہے۔ قوم پرست تھی پھیلانا، اس کو ہوا دینا، اسی سے یہ قوم تباہ ہوتی ہے۔ مسلمان ایک قوم ہے، چاہے وہ سندھی ہو، بلوچی ہو، پٹھان، مہاجر ہو، قبائل صرف تعارف کے لیے ہیں، لیکن ہر قبیلے کی ایک شان بھی ہے، یعنی اس کی خوبیوں کو اجاگر کرتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قبیلے کے لوگوں کو مار دے تو کیا سارا قبیلہ مجرم ہوتا ہے؟ یا اسلام میں قانون ہے؟ یہ تو انارکی پھیلانا ملک کے اندر۔ اس کے لیے تو سب تیار ہو۔ ہوٹل پہ لڑائیاں ہوتی ہے، اس کو قوم پرستی کی ہوا دے دیتے ہیں، اور پھر سونے پر سہاگا کیا، ایک مولوی صاحب مدینے سے تقریر کر رہا ہے، ایک ذمہ دار پلیٹ فارم کا آدمی، وہ بھی قوم پرستی کو ہوا دے رہا ہے۔ اب سارے مولوی خاموش ہیں۔ شرم تو آئی نہیں کہ جس نبی کے اس پہ کھڑے ہو اور حج جیسے مقدس فرضیے کے اندر تم یہ وہاں سے اعلانات کر رہے ہو۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ جس نے قتل کیا ہے اس کو پکڑو، اول اس کو معاف کر دو، معاف نہیں کر سکتے تو دیت لے لو، دیت نہیں ہے تو پھر قصاص۔ قانون نہیں ہے، سب نے قانون ہاتھ میں لے لیا اور ادارے بھی خاموشی سے بیٹھے ہوئے۔ جب سب تباہ ہو جاتا نا پھر باہر نکلتے ہو تم لوگ۔ لوگوں کے مکانات جلائے جا رہے ہیں، پٹھان اور سندھی کا پھڈا شروع کر دیا۔ یہ سب جو ہے ایک ذمہ دار شخص کو اس طرح کے بیانات دینے سے پولیس کرے۔ سوال یہ کہ آپ لوگ تو اپنے نہ کوئی سندھی رہا نہ کوئی پٹھان رہا،
تم تو اپنی روایات بھول چکے ہو. کس چیز کے سندھی اور پٹھان ہو آپ؟ سندھی کے علاقے میں کوئی داخل ہو جائے تو مہمان نواز لوگ کسی کو کچھ کہتے نہیں اپنے علاقے کے اندر. یہی پٹھانوں کا بھی دستور ہے. وہ ایک اپنے علاقے میں فساد پھیلا رہے, دوسرا اپنے علاقے میں فساد پھیلا رہے. جو اپنی روایات کا پاس نہ رکھ سکتے ہو کس چیز کے نعرے لگاتے. کل قبیلے میں ایک شخص ایک دوسرے کو مار دے تو کیا سارا قبیلہ ہوگا؟ لازمی بات ہے مجرم کو پکڑا جائے. تمہاری کچہری لگے, پٹھانوں کا جرگہ بیٹھے. کچہری اور جرگے کی کیا ہے کہ ساری قوم سزا کی حقدار ہوتی ہے, بے گناہ کے حقدار ہوں گے, یا ایک شخص جس نے جرم کیا؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ پورے ملک کو آگ میں جھونک دو؟ اور یہ اصلاح کے نام پہ جو آپ کہاں بیٹھے ہو, سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہو, دوسروں کے خلاف تو بڑی باتیں کرتے ہو. اب جب مولوی پھٹ پڑا اس پر کی تو کسی نے کچھ نہیں بولا. یہی اثر ہے. یہ قوم کے رہنما بنتے ہیں, دل اس بات میں نہیں چلتا. اب تم نے جب سرعام ویڈیو بولی تو ہم سرعام ہی جواب دیں. یہ لیڈری کے قابل ہے, اس کو لیڈر مانا جا سکتا ہے. لیڈر سب کا ہوتا ہے, لیڈر قوم کا نہیں ہوتا. لیڈر سب سے پہلے اسلام اور ملک کو دیکھتے. کیوں تمہیں صرف سندھی ووٹ دیتے, پٹھان ووٹ نہیں دیتے, پنجابی نہیں دیتے, مہاجر نہیں دیتے؟ اپنی سیاست چمکانے کے لیے کس پلیٹ فارم پہ ہم کھڑے ہیں اور بڑے بھی خاموش ہیں. اس کو معذور کرو. اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا اس عہدے پہ رکھا جائے. اکثر اس کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں, پاکستان کو یہ بنا دیں گے, وہ بنا دیں گے. لگاؤ یہ نعرے, تم کیا کرو, آسمان پہ چڑھ جاؤ گے. یہ سندھ جو ہے نا پاکستان اوپر ہو جائے گا. ادھر سے کہتے جی کدھر جاؤ گے؟ اس زمین کو اٹھا کے تم سمندر میں لے جاؤ گے. یہ کوئی ریل گاڑی ہے کہ بس دھکا دے دو گے دوسری جگہ چلا جائے گا. عقل تقاضا کیا ہے؟ یہ تم لوگوں کے اندر غیر ملکی شرارتیاں جو گھس جاتے ہیں وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں. ایک ادھر کھڑا ہو جائے گا, فسادات شروع کرے گا, دوسرا ادھر کھڑا ہو جائے گا. اس پہ ایسا قانون بناؤ کہ اس پہ ایسے سر چپے سب کو, جتنے نکلے سب کو گرفتار کرو. جس نے قانون ہاتھ میں لیا آج کے بعد تمہارا بندہ ہمارا کیا گیا تھا تھانے میں کیس کرو نا, نہیں کہ سارے پیٹ جائیں گے, وہ آسمان نیچے کر دیں گے, کھلے عام مسئلے لے کے پھر ہوگی. پھر وہی حرکتیں. اوپر سے ہمارا مولوی صاحب بھی بیان دے رہا ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ کو یہ بیان دینے کی حق ہے. اس طرح آپ کو شرع اجازت دیتی ہے. کس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو, کدھر کھڑے ہو, اور آپ یہی وجہ ہے اندر سے کچھ تو باہر سے کچھ. تمہارے الفاظ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں. قطعی طور پر آپ سیاست کے لیے اس طرح. ابھی عمران خان نے کیا آسمان نیچے کر دو, پی ٹی آئی نے یہ کیا تو فلاں نے یہ کیا. یہی چکر ہے. ایک مولوی اٹھے گا قرآن کے بارے, یہاں صرف اس لیے اللہ تم لوگوں کو حکومت نہیں دیتا. تم لوگ حکومت کے قابل لوگ نہیں ہو. وہ انگریز جا کے دیکھو, وہاں ان کی یہ چیزیں نہیں ہیں. تم فلاں تم فلاں تم فلاں. وہاں تمہیں پٹھان اور ماجر اور پنجابی کسی میں ہمت ہے؟ اس قوم پرستی کو ختم کیا تو اسلام پھیلایا. یہی تو قبائلی اور جہالت جو لڑائیاں ہوتی تھی, اپنے میں تیرے گھوڑے نے کیا بانی, ایک وہ اس میں صدیوں لڑائیاں ہوتی, اسی جہالت کو تو حضور نے ختم کیا ہے. اور تم وہاں بیٹھ کے جہالت کو چینج کر رہے ہو, پرموٹ کر رہے ہو. اور پھر نام پہ بھی جو ہے تم مولوی صاحب, اپنے آپ کو بڑا فن خان بنایا ہوا اس نے.
پہلے آپ عالم ہو، دیکھو کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی، ہر چیز کو جنائیں یہی ہے، آسمان نیچے کر دیں گے، کدھر گئے وہ جو اس کے پیچھے لگے جو پی ٹی آئی کی اس میں شریک ہوا تھا، اب تمہارے کدھر گئے سارے، اب تو تم لوگ کے کسی کے بھی کمنٹس نہیں آ رہے، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے، عدالت موجود ہے آپ کے ملک میں، قانون نافذ کرنے کے ادارے موجود ہے، تھانے موجود ہے، جب انسان کسی ملک میں ایک چیز اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، ادھر قانون کیا کرے گا، ان پہ کون سے قوانین لگتے، اس چیز میں سختی لاؤ، کوئی بھی قوم پرستی کا نعرہ لگانے کی اجازت پاکستان میں نہیں ہے کسی، ہم سب پہلے مسلمان ہیں، پاکستانی، پھر بعد میں قبائل۔ یہی چیز آپ کے اندر آج ڈالی جاتی ہے، یہ جتنے بھی گمراہی ہے، یہ فلاں ہے تو یہ فلاں ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ صحابی ہے۔ معاملہ کیا ہے اللہ کو پتہ ہے، ابھی تو پوچھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے۔ ہوا تو ہوٹل پہ، تو لازمی بات ہے کہ جب ہوٹل پہ ہوا تو کھانے کے پیسے نہیں دیے ہوں گے، فری میں کھانا کھانے کے چکر میں ہوں گے، اسی پہ لڑائی ہوگی، جو آدمی دے کے پیسے دیتے لڑائی توڑی ہوگی، مرنے کے لیے تیار ہے مگر کسی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک سوال ہے کہ ایک شخص کہیں جائے گا، کھانا کھائے گا، فساد کس بات پہ، اتنی لڑائی کس بات پہ، تو کیا اس کا حق نہیں بنتا؟ ان چیزوں سے باہر آؤ، یہ اپنے ان لوگوں کو پہچان، جو قوم پرستیاں پھیلاتے ان کو پہچان لو۔ کوئی اپنے قوم کا نہیں ہوتا، یہ اپنی قوم کو مروانا چاہتے ہیں، کیونکہ تمہیں قانون کے اس دائرے میں لانا چاہتے ہیں جس کو دہشت گردی کہتے ہیں، اور پھر جب بعد میں رگڑا لگتا ہے یہ سارے بھاگ جائیں گے اور تمہاری واٹ لگ جائے گی۔ اب پیچھے کی کون، وہ جو پنی خان بنے ہوئے، اور جو مین میرے وہ رستے پہلے سے تیار ہونے بھاگ جاتے۔ عقل کے ناخن لو یا لیڈروں کو پکڑتے کام ہے، یہ سارے عوام کو رگڑا لگاتے، تم لوگ بھی ہری جھنڈیاں لے لے کے نیچے پیچھے پڑنا شروع ہو جاتے ہو، ہمارے اندر یہ سوراخ ہے تو لوگ بنا رہے۔ کیونکہ قوم پرستی کی لڑائی یہ نہیں دیکھی جاتی کہ انصاف پر کون ہے اور غلطی پر کون ہے، ہاں میں نے بھائی کو مارا بس سارے آگے لڑانا شروع ہو جائے گی، پورا قبیلہ یہ لڑائی ہے تو تم نے دیکھی میرے بھائی کو کیوں مارا، کوئی آگے یہ نہیں پوچھے کہ لڑائی کس وجہ سے۔ انصاف پہلے یہ پوچھو کہ لڑائی کس وجہ سے ہوئی، پھر تمہارا بھائی غلطی پہ تو سزا کا مستحق وہ ہوگا۔ ہوٹل کی لڑائی کو سندھی اور پٹھان کی لڑائی کو، اس وقت تو کہا تھا جب بولتا تھا تقریر میں کہ ہم پاکستان کو افغانستان بنا دیں گے، تو اب چلا کہ پاکستان کو افغانستان بنا رہا تھا تو تو کیوں افغانستان کی دلیلیں دے رہا تھا؟ پھر ادھر تجھے سندھی یاد نہیں ہے، سیدھا افغانستان کا نام لے رہا تھا، تو ہمارے بیانات غیر ذمہ دارانہ بیانات، بڑوں کو اس پر ایکشن لینا چاہیے۔ تو لیڈر بنے نا 2 منٹ میں فیل بھی ہو جائے گا، کہیں کا بھی نہیں رہے گا، تیرے غبارے کی ہوا نکالنا میں آتی ہے، ہم نے ہاتھ رکھا تو ہاتھ ہٹا بھی سکتے ہیں، فضول چیزوں پہ ہاتھ رکھنے کے لیے ہمیں ہاتھ نہیں ہے۔ اپنی حرکتیں سدھارو، ایک انسان کی ذاتی غلطی ہوتی ہے اور ایک انسان کی معاشرتی تباہی پیدا کر لیڈری ہوائی بازوں کو لیڈری راس نہیں ہے، جس کو راس نہیں ہے، ادھر اصلاح نہیں، کہاں گئے تمہارے
سب خاموش بیٹھے ہو. مولوی صاحب نے بولا نا شریعت گئی حدود اللہ قصاص قتل حدود میں داخل. یہ قرآن جو نازل ہوا ہے اس کے بارے میں اسی آیت کو منسوخ کیا ہے. الحر بالحر والانثى بالانثى، اس کو منسوخ کیسے کیا؟ اور یہ کہ اب کیا ہوگا، دیت لوگے جو مجرم ہے صرف اس کو سزا دی جائے گی. تو مولوی صاحب کدھر چلے گئے تھے؟ اب کیوں خاموش ہو آپ لوگ؟ یہ جو دھشیاں بکھیرتے ہو آپ لوگ سر عام، میں تو نہیں چھوڑوں گا تم لوگ. غلطی کی ہے، دل جلایا دل. اسلام میں جامعیت ہے، اسلام میں ہر قوم ہے. اسلام کسی قوم کا نہیں ہے. ملک میں ہر قوم رہتی ہے اور اسلام میں ہر قوم آ سکتی ہے. ملک میں ہر قوم آ سکتی ہے اور اسلام میں ہر قوم آ سکتی. تم الٹے لٹک جاؤ، سارے ختم ہو جاؤ گے، اس ملک کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتے. تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی جو اس بات میں سوچے گا بھی تو تباہ و برباد ہو جائے گا. ایک انچ ٹکڑا نہیں، ایک انچ ایک سوت کا بھی کچھ نہیں کر سکتے. لگا لو اپنے تھللوں کا زور، جتنے دنیا میں شیطان ہو کچھ بھی نہیں کر سکتے. نقصان تم لوگ اٹھاؤ. وہ حال ہوگا تم لوگ عبرت کا نشان بن جاؤ گے. چاہے پگڑی پہن کے پھرو، چاہے پتلون پہن کے پھرو، چاہے ڈاکٹر بن کے پھرو، اس ملک کی بخت میں تباہ و برباد کرے گا. بول دیا نا کہ اسلام عوام اور پاکستان پر چلے گا. یہ اٹھل ہے، شازلی خالی نہیں ہے. منہ کے پھوک نہیں بولتے ہم لوگ، کر کے دکھاتے ہیں. نہ اسلام پر سودا، نہ پاکستان پر سودا، اور نہ جو عوام کے ساتھ سلوک کرے گا نہ اس پر سودا. تو چاہے کوئی بھی ہو، پھر جتنے بابے اپنے ساتھ بٹھانا بٹھا لینا، جتنے بزرگوں کے ہاتھ رکھوانے رکھوا کے آ جانا. جس دن ہم جھٹکا دیں گے پھر تو رک کے لیے. تمہارے گردنے میں نے ناپی ہو کہ کتنے روحانی پاور کے لوگ ہو تم. جہاں تمہارا بس نہیں چلتا الزام لگا دو گے کہ جادوگر ہے. شریعت کدھر گئی؟ حضور کے قوم کو تقسیم کرتے ہو، آپ علیہ السلام کی امت کو لڑاتے ہو، کبھی فرقوں کی شکل میں، کبھی قومیت کی شکل میں. نام کیا رکھا ہے تم نے اپنا؟ پھر اسی طرح رہو نا. توبہ بھی سر آتے، پھر وضاحتی بیانات نہیں ہوں گے. غلطی کو تسلیم کرو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. چلتی پہ تیل کا کام کرنا، اس کو حکمت نہیں کہتے. یہ تیرے اندر کی جو ہے نا جراثیم باہر آ رہے ہیں. بھائی سندھ میں سندھی رہتے، تم چیئے سندھ کرو یا کوئی سا بھی سندھ کرو، تم سے کوئی تمہارا باغ لے کے ہے، اللہ کو جواب دینا. اتنی ہمت رکھو گے کہ تمہارے ہاتھ سے کسی بے گناہ کا کام خراب ہو گیا تو یاد رکھو کہ تجھے اللہ تیرے گناہ مطلب اس کی آہ سے ڈرنا، اور اس کی لاٹھی پھر بے آواز ہے. اس میں ادارے کے لوگوں خاموش جو رہے
ان کو بھی نہیں چھوڑو. پاکستان کے بڑے جگہ ان کو بھی بند کرو جو اپنے فرائض میں کوتاہیاں کرتے ہیں. یہ جو وردی پہن کے وہاں کھڑا ہوا ہے دیکھ رہا ہے تماشا، اس ایسے چوک کو بھی گرفتار کرو، اس کو بھی اندر کرو. سب سے پہلے یہ مستحق ہے کہ اس نے پارٹی بازیاں جو کر رہے ہیں نا، جو اپنے اس میں کوتاہی کرتے ہیں اس کو بند کرو، اس کی وردیاں اتارو. پولیس بیچ میں آ جائے، بندے کو گرفتار کر کے لے جائے، کون لڑے گا؟ بلوے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، اسی سے تم جو ہے اپنی غلطیوں سے سیکھو. یہ اتنے زمانے سے آج امن کا اتنا دور دورہ تھا، تم لوگوں نے اس کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے. تو بڑا پنے خانہ ہے، ڈنڈے لے کر تو ملک فتح کرے گا. تقریریں نہیں ہیں، سمجھے نا؟ تقریر کرنا بہت آسان ہوتا ہے. یہ شر پسند لوگوں سے مجھے چاہے وہ کسی بھی طبقے، یہی ہے وہ شر پسند، یہی شر پسند کی بات جو موقع مناسبت کے ساتھ مفاہمت کے بیان. جی سندھی صاحبان سے پوچھتا ہوں تمہاری وہ کہاں گئی روایات؟ تمہارے علاقے میں دشمن بھی داخل ہو جائے اس کو کچھ نہیں بولتے. اب تمہارے علاقے میں رہنے والوں کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اور پٹھانوں کی روایت کدھر چلی گئی؟ تم اپنے آپ کو پٹھان بولتے ہو، بڑا چرتا لے ہمیں صدازی پٹھان بنے ہوئے ہو. ادھر یہ کہہ رہے تم ادھر آگ لگاتے. تم لوگ کوئی نہیں، میں نے پہلے کہا نا جو اپنے روایات کا پاس نہیں رکھتا وہ اپنی نعرے نہ لگائے گا. پٹھانوں کی روایت تھی کہ دشمن علاقے میں داخل ہو جائے اس کو بھی مہمان بنا کے رکھے. نام دا پختگی اور یہاں سے سارے کھڑے ہو جاؤ گے، ادھر سے سندھی سارے کھڑے ہو جائیں گے، پٹھان سارے کھڑے ہو جائیں گے. کہاں گئی روایات تمہاری؟ کہاں گئی کچہریاں؟ کہاں گئی تم لوگ کی باتیں؟ آم کھانے چلی گئی یا کھجور کھانے چلی گئی؟ وہ مر گئے پٹھان اور وہ مر گئے سندھی. اب صرف نام کے کاغذی رہ گئے وہ سارے. تم لوگ صرف سیاسی لوگ ہو اور اپنے مفادات کے لیے سیاست کو بدنام کرتے. تمہارے اندر غیر ملکی جنسیہ یا جو بھی گھسے ہوئے ان کے تم اعلی بن جاتے. یہ انہی کے، یہ الفاظ انہی کے. یہ بلووں کے ٹائم میں اور بلوے کے ٹائم میں یہ الفاظ پتہ چلتے ہیں. ہم اسی سے پہچان جاتے کہ تم کس قبیلے کا انسان ہے اور تم کس قبیلے میں چلتے. بچے نہیں ہیں، یہ خطرناک چیز ہے. اتنا بڑا نام اس کو ڈبو دو. اتنی محنت کر کے عمارت کری کرتے، ایسے لوگوں کو آپ لوگوں نے لیڈر بنایا تو سارے پہ پانی پھیر کے چلا جاتا. دنیا میں آج تک جو بھی اپنے حاکم کے خلاف کھڑا ہوا ہے تم ان سے زیادہ متقی پرہیزگار نہیں ہو. موت انہی کے نصیب میں آئی ہے. تاریخ میں تم کوئی پیش نہیں کر سکتے کہ وہ جیتا ہو. جیتا وہی ہے جو اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہے. جن بہادروں کے تم تذکرے کرتے ہو وہ اپنے قوم اور ملک کے ساتھ وفادار تھے، غداروں کی طرح باتیں نہیں کرتے تھے. طارق بن زیاد ہو، محمد بن قاسم ہو، یہ ارطغرل جو تم دیکھ رہو گے آج ساری دنیا میں، تو وہ بھی اپنے اس کا جاسوس تھا، اپنے حاکم کو اور اپنے ملک کے ساتھ مخلص تھا. اللہ نے اس بچوں کو حکومت دے دی. یہ جو آپ سلطان صلاح الدین ایوبی فتح مخلص تھا اس لیے آگے گئے. جو غدار تھے ان کے نصیب میں موت تو آئی ہے مگر کچھ اور نہیں آیا. اور جن بزرگوں نے حق سمجھ کے اٹھے بھی ہے تو ان کو بھی شہادت اللہ کی.
تم اللہ کے امر سے نہیں لڑ سکتے، شیطان تمہارے اندر ڈال رہا ہوتا ہے۔ یہ سندھ باب الاسلام ہے، کیا ہے؟ جو اسلام کا دروازہ ہو وہاں قوم پرستی کہاں سے کامیاب ہوگی؟ تمہیں تو اللہ نے باب الاسلام بنایا، تم سندھی بن گئے۔ کیا بنایا؟ سندھی تو تمہارا خدا تھا، سندھ کو باب الاسلام بنایا اللہ نے، اسلام کا دروازہ۔ ادھر اس کو دیکھ، اسلام کے دروازے کو قومیت ہے۔ تو جس قوم کو یہ اعزاز حاصل ہو جائے تو اسلام کا نعرہ پہلے لگایا، کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ یہ تو خوش قسمتوں کی کھاتے میں آتا ہے، یہ سندھ کو اللہ نے دیا۔ اس باب الاسلام کو ہمارے والوں نے کیا منہ جدڑوں بنایا اور کچھ نہ کچھ کا کوئی خیال ہے، جہاں سے وہ محمد بن قاسم، کیونکہ آپ کے ہاں جو دوسرے طبقے ان کا تھوڑا ہوا ہے نا، وہ محمد بن قاسم کا ہمارے فاتحین کو تھوڑی مانتے، میں تو ان کی تقریریں سنتا رہتا ہوں نا۔ ان کا وہ مختار جو تھا، وہ جس نے حضرت حسین کو شہید کروایا وہ ان کا ہیرو ہے، لیکن جنہوں نے اسلام لایا وہ ہیرو نہیں ہے۔ یہ چیز ہے، وہ بھی قوم پرستی بلاتے، بنو امیہ کیا ہے؟ کیونکہ محمد بن قاسم بنو امیہ کا ہے۔ اب جہاں بنو امیہ ہے تو محمود غزنوی سنی ہے، لہذا اس کو بھی جو ہے لٹیرا کہتے تھے، یہی بولتے۔ اورنگزیب، بھائی اورنگزیب نے جو بھی ملک کے خلاف غدار ہونے کا اس کو مارے گا، لیکن آج اورنگزیب کی سزا کس کو دی جائے گی؟ آج کے مسلمانوں کو، کیونکہ اورنگزیب نے اس ہندوستان کو مضبوط کیا ہے، یہ اس کی غلطی تھی۔ آج ایک طبقہ اٹھے گا اورنگزیب، تو بھئی اورنگزیب سے جا کے پوچھو نا، اورنگزیب کے دور میں تم سب خاموش تھے، تمہارے بادشاہ، اب اورنگزیب دنیا سے گئے، اس کو کتنی صدیاں ہو گئی، آج کے مسلمانوں کو بولیں گے، یہ کہتے اس کو ہیرو نہ مانو۔ کیوں نہ مانے؟ ٹوپیاں سی کر گزارا کرنے والا اگر وہ لالچی ہوتا تو ٹوپیاں سیتا بادشاہ بن کر، وہ اگر لالچی ہوتا تو ٹوپیاں سیتا، اس کے اندر اگر مال کی محبت ہوتی تو اپنا گزارا ٹوپیوں سے کرتا، رات کے پہر میں مزدوری کر کے اپنے شیخ کو وہ چونی دیتا، لاوالا تھا نا۔ جتنے تمہارے شیطان اس وقت کھڑے تھے سب کو اس نے مارا ہے، یہی وجہ ہے۔ جب آپ کسی چیز کو قوم کی طرف لاتے ہو تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لِقَبَائِلِ لِتَعَارَفُوا، اور اللہ کے قریب تو صرف متقی پرہیزگار ہوتا۔ جرم کا تعلق شہادت سے ہوتا ہے، قوم سے نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب خود شریعت کی پابندی اور قرآن کے حدود کی پابندی نہیں کہ قوم سے کیا اسلام کے نعرے لگاؤ گے؟ پھر قرآن سے جادو کہا گیا، اسلام کے نعرے لگاتے ہو، اس کے خلاف کسی نے کچھ نہیں بولا۔ میں سب کو شیطان نظر آتا ہوں، ساری مافیا بنی ہوئی تھی، کیونکہ ہم شریعت کی بات کرتے ہیں۔ جس کے جرم کے گواہ نہیں وہ بے گناہ ہے۔ تم نے تقریر کی ہے، ہم بھی تقریر کریں گے۔ سوال یہ کہ آپ شاہد ہو اس چیز کے کہ تم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تم تو مدینے میں بیٹھے ہو، واقعہ حیدرآباد میں ہوا ہے۔ پہلی غلطی، جب خبروں پہ چلو گے تو خبر سچی ہے کہ جھوٹی، صحیح کہتے ہیں جب سچ آتا ہے تو جھوٹ نے دنیا تباہ کر دی۔ سچ جب آئے گا
کیوں قوم کو لڑا برباد کرتے ہو؟ اپنی تقریروں سے تباہ کرتے بیچارے. اتنے پیار اور محبت کی زندگی، جنگ جدال ہوتی ہے، قتل و غارت گیریاں ہوتی ہے، ہر جگہ ہو جاتی ہے. اس کا جو طریقہ اسلام نے سکھایا ہے اس کو پکڑو. یہی وجہ ہے کہ آپ کا بڑا اگر غلطی کرتا ہے، بھائی غلطی کرتا ہے، کوئی آگے آپ کو شکایت کرتا ہے اور تم اپنے بھائی کو تھپڑ مارتے اس کی غلطی پہ، تو وہ تم کو کبھی بھی شرم نہیں پہنے گا. لیکن جب تم کو میرے بھائی نے اچھا کیا ہے تو لڑائی ہوگی. اگر وہاں قتل ہو گیا تو کوئی کس کو اچھا تھوڑی کہے گا. غلط ہوا ہے، کون کہے گا جس کا قتل ہو گیا تو جی اچھا ہو گیا؟ غلط ہو گئی، غلطی ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ بندہ تو زندہ نہیں ہو سکتا. تو اسلام میں کہ بھئی آپ پہلے معاف کرو. اب معاف نہیں کر سکتے، دیت دے. دیت نہیں ہے انتقام لینا ہے، اپنا وہ بدلہ لینا ہے. بدلہ لو. انتقام کا لفظ نہیں ہے، بدلہ. بدلہ لے لو اس دنیا میں. یہ شرپسندی ہم نے بھی دیکھی ہے. علاقے میں بلوے پھیلائے جاتے خلاص، اس میں ہمارے بھائی کو بھی کوئی لے جب ساری دنیا، ہم نے کہا جاؤ جو اس کے نصیب میں تو اس کو مل گئے. سارے شرپسند بیٹھ گئے. فون آتے ہیں تم لوگوں کو، یہ میں تمہیں بتا دوں گا. تمہارا واقعہ ہوگا پیچھے سے عبداللہ کی کیا شادی میں بیگانہ دیوانہ ہوتا ہے، اور بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ. خود ہی فون کریں گے ہم آپ کے جی فنا. یہ سب شرپسند، پتہ نہیں نمبر کہاں سے مل جاتے. صلح کرنے جا رہے ہوں گے چرگوں میں، یہ لڑائی ہم نے صحیح ہے، میں تمہیں پریکٹیکل بات ہے. فون کریں گے ہم آ رہے ہیں مگر چرگا قبول مت کرنا. کتنے بے غیرت ہوتے ہیں لوگ. اور کوئی ایسے نہیں، ایسے شرفا ہے کہ حیران رہ جاؤ گے. اور ہم نے پہلے دن قبیلے سے کہا کہ بندہ معافی مانگ رہا ہے، معاف کر دو. سارا کھڑا ہو گیا، نہیں 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 نہیں. میں نے کہا لڑو. جب کراس ایف آئی آر ہو گئی، جب سارے اندر ہو گئے تو سب سڑی بن گئے. میں نے کہا دیکھو نا، صبر کرو، جب کنگلے ہو جاؤ گے پھر خود ہی آ جاؤ. پولیس والے تمہارے پاس آئیں گے، یہ پولیس والے بھی آئیں گے. صلح مت کرنا. ایک سے پیسے کہہ رہا ہوگا، دوسرے سے پیسے لے رہے ہو. اس لیے تو میں تمہیں ہلنے نہیں دیتا. میں ماحول دیکھ کے آیا ہر کسی کا. مجھے دھوکے نہیں دے سکتے تھے. میں سیاستدانوں کو، ان سب کو دیکھ کر آیا ہوں. کون کتنے پانی میں ہے سب پتہ ہے. ہم خود ٹھیک نہیں ہیں. میں کیا دعوے کروں گا کہ میں دنیا میں اسلام نافذ کروں؟ میں خود ٹھیک نہیں ہوں، میرے اندر پوری چیزیں نہیں ہیں. میں دنیا کا کیا ٹھیکہ دوں؟ ہر انسان اپنے گربان میں جھانک کے دیکھے. 4 دن تم لوگوں کی نمازیں شروع کر دیتے، دوسرا تمہیں انسان کا بچہ نظر نہیں آتا. یہ تمہارے حال، یہ چھوڑ دو. ایک یہ دوسروں کے عیب ہم دیکھیں گے، اور دوسرے یا مجھے اس کی عیب کی پرواہ نہیں ہے. اس نے تقریر غلط کی، اسی کا جواب دے رہا ہوں. اچھا ہے تمہاری، یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ لیڈر نہیں بن سکتے. یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو. آپ کو قوم پرستی نہیں پھیلانی چاہیے. قوم پرستی پہ تمہارا قاض ہی نہیں ہے. ایک ایسی ایک جماعت سے تعلق ہے جس پر سب کا اعتماد، ہر قوم، ہر لیڈر، اس میں آپ نے یہ شوشہ چھوڑ کے اس کے ساتھ کو خراب کر رہے ہو. ہمارے اکابر نے جماعت اس لیے بنائی ہے، ہمارے اکابر نے جمعیت علماء اسلام بنائی، اور ہمارے پاس ہر کوئی آئے گا. ہم نے قوم پرستی پہ نہیں بنائی، ہم نے اسلام کے نام پہ بنائی ہے. کس کے نام پہ بنائی ہے؟ جمعیت علماء اسلام. کسی زمانے میں ایک طبقہ ہے کہ جی کیا ہونے والا ہے؟
میں نے کہا سب کچھ ختم ہونے والا ہے. اس وقت ان کرام کیا کرے؟ میں نے کہا اس نام کو مسلم کر دو. کہنے کا یہ قوم تو میں نے کہا حضور نے ہر قبیلے کو کھڑا کیا ہے، مگر اس قبیلے کو اسلام کے لیے کھڑا کیا ہے. اسلام کو قبیلے پہ قربان نہیں کیا ہے، قبیلے کو اسلام کے لیے قربان کیا ہے. یہ شیطان ڈالتے نا سندھ میں پڑے تو بھائی سب کا پاکستان ہے. کیا وہاں پشاور میں نہیں رہتے؟ پنجاب میں نہیں رہتے؟ بلوچستان میں نہیں رہتے ہو؟ ہر کوئی کراچی بھرا پڑا. یہ کیا طریقہ اختیار کیا ہوتا؟ تو تمہاری پراپرٹی ہے، اپنا ہوٹل ہے، اس کے کھڑا ہوا ہے. ہمارا ملک ہے، سب کا حق ہے اس میں، جہاں چاہیں جہاں رہے. تمہاری زمین کو خرید سکتے، اپنے نام سے الاٹ کروا سکتے. یہ تھوڑی کے علاقے میں داخل ہو گئے تو بھئی یہ کیا ہو گیا؟ تو غلط طریقے ہمارے ہاں جو رائج ہوئے. قوم پرستی سے بچو. اللہ ہم سب کو قوم پرستی کے اسم سے بچے. شخصیت پرستی، قوم پرستی کہا تھا نا، ان چیزوں سے تباہی پہ. اصول پہ آتی لڑائی نہ ہوتی. اصول پر آتے ایف آئی آر کٹتی، بندہ اٹھتا، چاہو اس کو سزا دو. اصول چھوڑا، قوم پرستی پہ آ گئے، آگ لگ گئی. انہوں نے ادھر پٹھانوں کے ساتھ شروع کر دیا، ادھر انہوں نے ان کے ساتھ شروع کر دیا. بے گناہ لوگ ہر طرف پس گئے. عدالت نہیں ہے. تو عرض یہ ہے کہ وہ تو چلو علم میں نہیں رکھتے، لیکن ہم جس چیز پہ چل رہے تھے ہمیں غصہ اپنے بندے پر آتا ہے. میں اس پہ خاموش رہ کے اس کا ساتھ نہیں دے سکتا. ہم نہیں آنا چاہتے، ورنہ پھر سارے ہم لوگ آزاد کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہم شاذلی آزاد ہیں. ہر جگہ آزاد سیٹ. سیاست میں آزاد جماعت ہماری ہوگی، کوئی جماعت نہیں ہے. جہاں بھی شاذلی کھڑا ہوگا آزاد کھڑا ہوگا. یہ پارٹی بازی کے بجائے پاکستان میں آزاد امیدوار کھڑے ہونے چاہیے تاکہ سب آزاد ہو جائے. سمجھ آئی؟ ہمارا کھڑا ہوگا تو کیا کھڑا ہوگا؟ آزاد امیدوار. یہ آزاد نام آج سے شاذلی اپنے نام کر لے پالیٹکس میں. جو بھی کھڑا ہوگا آزاد امیدوار. نقش بندی شاذلی کیا کھڑا ہوگا؟ آزاد امیدوار. ہم آزاد ہیں. کیا ہے؟ لہذا آزاد کا نام ہمارا. ہر علاقے کے اندر جو اہلیت رکھتا ہو تعلیمی طبقے کے اندر اپنا نام آزاد سیاست میں ڈال. یہ آرڈر ہے آج سے ہمارا. نشر پسندیاں ایسی رکیں گی. صرف اس کا نام نہیں کہ بیٹھ کے کھانا. میں نہیں آؤں گا، میں بھی آزاد. لیکن جس چیز کو پالیٹکس کا شوق ہے، جس چیز کو شوق ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں سیاست میں جاؤں تو آزاد کھڑا ہو. بھلے تمہیں ووٹ نہ ملے، آزاد امیدوار کھڑے ہو جاؤ. بس امیدوار آزاد ہونے چاہیے. بھلے ہار جاؤ، ہار کر بھی خدمت کرنا. خدمت کرو گے جیتو گے. تو اور ایک اپنا بدماش سے ہم ڈرتے نہیں، سرکار سے ہم ڈرتے نہیں.
کیا بدماش سے ہم ڈرتے نہیں اور سرکار سے ہم لڑتے نہیں اور اللہ کے سوا کسی سے کسی بھی ملک میں ہو کسے باشد اپنے ملک کے ساتھ وہ مخلص رہے اور وہاں کے پولیٹکس میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑا رہے، اپنے ملک کو مضبوط کرے۔ دوستی ہر کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے مگر کسی کے ملک میں غدار کھڑے کا نام کے لیے یہ اچھی چیزیں نہیں۔ دوست بناؤ، دشمن مت بناؤ۔ غدار دشمن ہوتا ہے، تم کسی کو بھی غدار بنا دو گے تیرا بھی دشمن ہے، اپنے ملک کا بھی دشمن ہے۔ دوستیاں بناؤ، تعلق اچھے رکھو، اچھا اخلاص والا۔ اگر کافر تیرا دوست نہیں بن سکتا تو تیرا تعلق تو اس کے ساتھ اچھا بن سکتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا ایک دوست ہے، ہندو تھا، تعلق تھا، دوست، وہ روز آتا تھا، حضرت کے ساتھ بیٹھتا تھا، وہ پنڈت تک پتہ نہیں کیا جاتا تھا، سورج کی پوجا کرتا تھا، پھر آتا تھا، بیٹھ جاتا تھا، حضرت کے ساتھ کھانا کھاتا، اچھا رہ جاتا، حضرت کچھ بھی نہیں بولتے۔ حضرت کچھ بھی نہیں فرماتے۔ وہ شاہ اسماعیل شہید شاہ اسحاق چھوٹے چھوٹے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو غصہ دے جائے آج کل کے چھوٹے چھوٹے، تو یہ عمر کا تقاضا ہے کہ چھوٹا گرم ہوتا ہے اور بڑا صابر ہوتا ہے۔ صبر بڑے کے تقاضے، وہ کچھ بھی نہیں، اس کو پتا چھوٹا یہ کیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو، انہوں نے کبھی اس کو کچھ نہیں کہا۔ ایک دن وہ سورج کی پوجا کر رہا تھا، انہوں نے کہا اب ہم اس کو منع کریں گے مت آنا، یہ دل میں سوچ ہی تھے، اور وہ آیا، اس نے روتے ہوئے کہا کہ میرا دوست اس تمنا میں مر گیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، اب انتقال کر، اور میں ساری زندگی سورج کو پوچھتا رہا، ہر وقت اس کو غروب ہوتا دیکھ رہا، آج تم گواہ لینے میں کلمہ پڑھ دوں، لا الہ الا اللہ۔ اچھے اخلاق ضائع نہیں جاتے، بھلائی کسی کے ساتھ ضائع نہیں جاتی۔ آپ کو اللہ نے فرمایا کہ نیکی کا بدی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دو، یہ قرآن میں، اگر آپ کے ساتھ بدی ہو گئی آپ نیکی کرو۔ امریکہ کے اندر ایک شخص کے بیٹے کو ایک کالے نے قتل کیا، اس کو تو سزائے موت ہونی تھی ساری زندگی کے لیے، وہاں تو مسئلہ قانون ہے۔ جب ساری سزا کمپلیٹ ہو گئی، اس باپ نے کہا میں نے اس کو بخش دیا، ساری عدالت حیران رہ گئی، کہا کیوں؟ کہا یہ میرے اسلام نے مجھے بتایا کہ جاؤ، اس کو میں نے معاف کر دیا، ساری عدالت رونے لگ گئی۔ قانون فطرت ہے، آج بھی اگر آپ کے لوائقین معاف کر دیتے تھے۔ آسٹریلیا میں واقعہ ہوا، آسٹریلیا میں مسلمانوں کا لباس پہن کر آئی، اس مجرم کو پکڑا، اس کو سزا دی۔ آپ وہ کافر ہیں، ان کے ملک میں امن سمجھ میں آیا؟ اسلام میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ بادشاہ کون ہے اور فقیر کون ہے، جو غلطی پر اس کو دیکھا جاتا تھا۔ ایک بادشاہ مسلمان ہوا حضرت عمر کے دور میں، اس نے اپنا جبہ پہنا تھا، ایک غلام کا پیر اس پہ آیا، اس نے کھینچ کے منہ پہ چماٹ مارا خانہ کعبہ کے طواف کے دوران۔ اس نے حضرت عمر کی عدالت میں جا کے کیس دائر کیا کہ اس نے طواف کے دوران مجھے تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ اس کو تھپڑ مارو، جتنا تھپڑ اس نے تمہیں مارا اتنا ہی تھپڑ اس کو مارو۔ تو اس نے کہا آپ نے کیوں اس کو تھپڑ مارا؟ اس نے میرے جبے پہ پیر رکھ دی، میں بادشاہ کا، تمہیں پتہ نہیں کہ اسلام میں نہ بادشاہی ہے نہ غلامی ہوتی، عدالت سب کے لیے برابر ہے، تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا۔
اس نے کہا میں بادشاہ سے مسلمان ہوا، آپ مجھے غلام سے پٹو۔ جب تھپڑ مارا وہ مرتد ہو گیا۔ اسلام کو اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی بادشاہ مسلمان ہو رہا ہے مرتد ہو رہا ہے، انصاف اپنی جگہ کا ہے۔ عمر لا بھول گئے، نعرے لگاتے ہو ہیں تقریر میں، کہتے ہو تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں حق ہویدا ہو، عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو۔ یہ تیسرے تقریروں کے لیے ہوتا ہے، نعروں کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے تقریریں شروع کرتے ہو اور جب وقت آتا ہے تو پھر کدھر ہوتے ہو؟ ابھی وضاحتیں دے رہے ہوں گے، ہم قوم پرست پارٹیوں کو جمع کریں گے، جیسے بہت افلاطون ہو گیا ہے پاکستان کے اندر۔ پٹھانوں کے تو اتنے مر گئے، کوئی بھی جد کے نہیں بیٹھے، وہ تو اس اتنے دھماکے اس میں ہو گئے سارے پشاور میں، انہیں تو کسی پہ وہ نہیں کیا بھائی کلیم ہے۔ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ اس میں فلاں ملوث ہے تو پنجابی ملوث ہے کہ سندھی ملوث ہے کہ ڈنکا ملوث ہے۔ یہ جو روز ڈاکو ایک دوسرے کو مارتے ادھر کون ہوتا ہے؟ ادھر بھی پٹھان ہوتے ہیں۔ خود کرے تو ہم کرے تو چمتکار، یہ قوم پرستی۔ یہ نہیں چلنے والی، تم لوگوں نے اپنا کھانا خود ہی خراب کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں شیخ چلی، جس درخت پہ بیٹھا ہوتا ہے اسی کو کاٹ۔ تیری غبارے کی آواز ہو گئی، میں اس کا قائل نہیں، نہ میں کبھی ساتھ دوں گا۔ خدا نے بچایا ہے، کتنی دکان، اللہ کا شکر ہے تو مجھے پتہ چل گیا، میں تو سو میں یہ کہتے نہیں تھے، کہتے خبریں دیکھتے تو پتہ چل جاتا، ویسے تو پتہ نہیں، اس وقت سوئے ہوئے تھے، اٹھے وہی یہ ہو رہا ہے، میں اچھا چلو بند ہو گیا نا۔ اب سرچنگ شروع ہو جائے گی۔ تم کرو پاکستان، کوئی سندھی اور پٹھان اور اس سلسلے میں نے سنا نا تو خیر نہیں ہو سکتی۔ اسلام عوام اور پاکستان، سندھی ہے، میں سید ہوں، پشتو بولتا ہوں، پٹھانوں کے علاقوں میں پیدا ہوں، ان کے القابات بھی ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہے، سید ہم بولتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پٹھان ہیں، تو یہ تھوڑی کہ بھائی پٹھانوں میں سید نہیں، پشتو بولتے جی پٹھان سید ہے، سندھی سید ہے، پنجابی سید ہے، تو بولی پنجابی ہو گئی نا۔ اب میں اردو بول رہا ہوں، تو نسلاً تو عرب سے آ رہی ساری چیز، ہمیں عربی نہیں، زبانیں تو بدلتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تم جو نا وہ اب پوچھو کہ جی سندھ وہ کون تھا جی؟ سندھی تھا، وہ بولنے والا سندھی تھا یا قوم سے بھی سندھی تھا؟ تو یہاں ساری صحابہ کی محنتیں ہم جو ہوئی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ چلیں۔ میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ قوم کے اعمال، خواص کے جب اعمال بگڑتے ہیں، اعمال تو یہ خواص اپنے آپ کو اعمال سے وہ سمجھتے، تو یہ چیزیں غلط ہے۔ میں آپ کو اس لیے اگر ہم پڑھتے نا تو اس لیے کہ اتنا سوچ لو کہ ہم نے کیا سیکھا۔ میں نے یہ سیکھا کہ انسان کمزور ہے، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ ہے نہیں، اس کے ارادے تو بہت اونچے ہیں مگر اس پہ آتا نہیں۔ اس منبر پر بیٹھنا کہ میں اندر سے پاک کیس کی اختیار کرتا ہوں، اگر میں یہ سوچ لوں تو میں تباہ و برباد ہوں۔
اور میں اگر سوچوں کہ میں پاکیزہ ہو کر ممبر پر بیٹھوں گا تو یہ سوچ میری دونوں، میں صرف اس سوچ سے بیٹھتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی معاف کرے اور تم سب کو بھی معاف کرے، اللہ ہمیں بھی عطا کرے اور تمہیں بھی عطا کرے۔ بس پائپ بنا کے جو پانی گزارا جاتا ہے بس وہ چکر ہے۔ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں ہماری مثال تو پائپ کی طرح ہے کہ اوروں کو تو سیراب کرتی ہے، خود تشنگی میں رہتی ہے۔ پیر یہی ہوتا ہے، پائپ سے پانی تو گزرتا ہے، پورے کھیتوں کو سیراب کر دیتا ہے، لیکن پائپ تو پائپ ہی رہتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمارے اس مولوی صاحب کو اللہ ہدایت دے اور ہم سب کو بھی ہدایت دے۔ آپ دیکھو کہ کتنے کارٹون میں جو تمہارے کارٹون سے پرواہ نہیں ہے، یہ جو بڑا ٹھیکیدار بنے ہوتے ہو، زبر اور زیر دیکھنے والے، پیش دیکھنے والے، عبارتیں دیکھنے والوں، یہ کیا ہے؟ پہلے خود سمجھ جاؤ۔ انکار کر رہے ہوں گے، اب ایک روایت من کنتم مولا فعلن شروع ہو جائیں گے، اس حدیث کو کسی طرح ضعیف کر دو، بس جو چیز ہمارے منشا کے خلاف ہوگی بس اس کو ضعیف کرو۔ لگے اچھا جی ضعیف ہو گئی پھر بھی تیرے پہ معتبر ہے، موضوع ہو گئی تیرے پہ پھر بھی معتبر ہے، کیونکہ اس کی نسبت حضور کے ساتھ۔ پہلے حدیث کو دیکھو جی، قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، صحیح روایت ہے، شروع ہو جائیں گے، اچھا فلاں یہ بولتا ہے، فلاں یہ بولتا ہے، فلاں یہ بولتا ہے۔ علامہ زیدی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اگر نظم الرائے میں تو اتنی موضوع روایت بھی موجود ہے، وہ اٹھا کے اگر یہ صحیح کیا ہوگا؟ سوال یہ نہیں ہے، آخر میں بولے گا البانی اس کو صحیح کہتے ہیں، تمہارا آخری محدث تو اس کو صحیح بولتا ہے۔ جس کو اس وقت دنیا مانتی ہے، زیادہ متشدد اسی کو مانتے ہیں۔ تو عرض یہ دیکھو کہ بس اس میں صحابی کی تعریف ختم، اب اس سے ان کی طرح مانا نہ جو تم باطل لیتے۔ اب کیا جی وہ من کنتم مولا فعلن سے وہ کہتے ہیں کہ اس سے حضرت علی کی وہ ثابت ہوتی ہے، پہلا درجہ ثابت ہوتا ہے۔ تو حضرت علی کو پتہ نہیں تھا یہ حدیث ان کو فرمائی گئی تو چوتھے نمبر پر آ رہے ہیں، تم ان سے زیادہ جانتے ہو۔ حضرت علی کی سنت کیا ہے؟ وہ خود آخر میں ہے، تم لوگ زیادہ جو ہے نا۔ عرض یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے خلافت معودہ کو ختم کیا۔ مگر یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی، بحث کریں گے جہاں نام آ جائے، وہ ایک بیٹا ہو جی اصحاب رسول، یہی لگے ہوئے نا، اصحاب رسول میں مذبذبین بھی قرآن نے فرمایا، تو قرآن میں نام ہے کہ وہ کون سے لوگ تھے؟ مذبذبین کے ساتھ اصحاب لگائے گا، ساتھ اصلاح کرتا ہے۔ آج بھی اگر ہم میں کوئی بیماری ہوتی ہے تو قرآن اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہماری اصلاح ہو جاتی ہے۔ ترجمے کے ساتھ جب آپ پڑھو گے تو سمجھو گے کہ یہ میرے لیے ہے۔ تو حضور نے فرمایا آخر خطبے میں جب تم حج کر کے آ رہے تو یہ خطبہ بھی سنتے کہ کسی کالے کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ یعنی رنگوں کا بھی ذکر کیا ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر قومیت بیان کی، کسی کالے کو کسی گورے پر، فوقیت نہیں۔ فوقیت پر معنی فرق نہیں ہے، درجے جدا جدا۔ سمجھ آ گئی؟
درجے اللہ نے دیے مگر فرق نہیں رہتا ہے، اور درجوں کا آپ بھی انکار نہیں کر سکتے۔ چیف آف آرمی اسٹاف سے لے کے نیچے تک سب فوجی ہے مگر درجے میں جدا جدا ہے۔ تو یہاں نسب اور جنس کے اعتبار سے فوج سب ہے، لیکن درجے کے اعتبار سے سارے فوجی برابر نہیں۔ اسی طرح قومیت کے اعتبار سے ہم سب ایک قوم ہے مسلمان، مگر درجے کے اعتبار سے شرف سعادات کو اللہ نے دیا۔ المسلم ملت واحد الکفر ملت واحد، مسلمان ایک ملت ہے اور کافر ایک ملت ہے، دو قومی نظریہ ہے۔ تو اکثر کافر کہتے ہیں کہ جی آپ کا اعتراض ہے تو پھر آپ کے اندر بھی فرق ہے، ہمارے ہاں فرق نہیں ہے، درجہ بندی ہے۔ تو پھر جو ہے نا غریب کی شادی امیر سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو یہ انسانی نیچر کے حساب سے غریب کی شادی غریب کے، ناشکری نہ پھیلے، گھر کا ماحول برباد نہ ہو، کفر کا کیوں اعتبار ہے؟ بہتر ہے اگر باپ ولی کرانا چاہے غریب سے بھی کرا سکتے ہیں، لڑکی چاہے پسند کر لے، منع نہیں ہے، بہتر ہے کہ کفر میں کر۔ ایک ہے لڑکی کے اختیار اور ایک ہے لڑکی کی پسند۔ اختیار باپ کو یہ نکاح کا ولی کا، لیکن پسند کا اختیار لڑکی کا ولی سے زیادہ ہے۔ سمجھ گئے؟ نکاح نہیں کر سکتے لیکن پسند کا اختیار اس کو ہے، اس لیے والدین۔ اب جی یہاں کیا معاشرت تباہ برباد ہوتی ہے تو کیا آسان ہے؟ جس لڑکی کو کوئی پسند ہے اس کا ولی اس کا نکاح وہی کرائے، اس نے خود ہی پسند کیا، چاہے امیر کرے چاہے غریب کرے، اور جس نے پسند نہیں کیا ولی اس کا نکاح کرا اپنی مرضی سے۔ پھڈا ختم ہو گیا۔ اب یہ محبت اور پسند کو کیوں اختیار دیا گیا؟ اور یہ کسی وقت بھی بدل سکتی۔ زندگی آرام اور سکون سے اسی سے گزرتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوں گے، پھل بہت ہے، تو کیا آپ کو سارے پھل پسند؟ تو جو پھل بہت اچھا ہو مگر آپ کو پسند نہیں، آپ کھاؤ گے نا تو آپ کو ہے حلال مگر آپ کو غصہ آئے گا، مزاج میں آپ کے فرق ڈالے گا۔ اس لیے لڑکے کو لڑکی پسند آنی چاہیے اور لڑکی کو لڑکا۔ اپنے والدین کے مرضی پہ چھوڑ دیتے، والدین اپنا فرض پورا۔ اس کے لیے بھی بندوقیں اٹھا کے اپنا جانا کڑکڑا جانا اس کو اس سے شادی کرے قوم میں، اس کو قابل بھی بنانا۔ حضور کی کتنی شادی اپنے قوم میں، اپنے خاندان میں نسب میں حضور کی شادیاں میں ایک سوال ہے، کب؟ حضرت خدیجہ الگ قوم کی تھی، حضرت عائشہ الگ ہے قبیلے کی ہے، حضرت حفصہ الگ قبیلے کی ہے رضی۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو اسلام میں ہر قوم آ سکتی ہے مگر اسلام ایک قوم کا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ ملک میں ہر قوم رہ سکتی ہے مگر ملک ایک قوم کا نہیں، ایک قبیلے کا نہیں۔ ملک میں ہر قبیلہ رہ سکتے مگر ملک ایک قبیلے کا نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ نعرے بازی چھوڑو، کیونکہ سب کے راستے ایک دوسرے کی طرف۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ زیادہ ہیرو بتا نا، چاروں طرف سے گرے ہوئے ہو۔
اس لیے آپ کو جب سمجھایا جاتا ہے کہ اب مسلمان ہر جگہ پھیل چکے، تو مسلمان ہر جگہ پھیلنے کی وجہ سے اگر تم یہاں کسی پہ سختیاں کرو گے، اسلام نے دیکھو جزیہ رکھا اور اس کا تحفظ رکھا، یہ حضور کی سنت ہے کہ اسلام نے پھیلنا تھا۔ یہاں جب کافر کو امان ہے تو ادھر آپ کے مسلمان کو بھی امان ہے۔ آپ ادھر کوئی گڑبڑ کرو گے وہ اپنے ملک میں گڑبڑ کرے گا، تم ادھر کسی کافر پہ سختی کرو گے وہ مسلمانوں پہ سختی کرے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب تمہارے اخلاق یہاں اچھے ہوں گے تو ان کے اخلاق وہاں اچھے ہوں گے۔ یہ ایک نیچر ہے۔ اسلام میں انصاف ہے، جہالت کا کہیں ہونی ہے۔ بھائی جس نے جرم کیا اس کو سزا دو، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بڑا ہے چھوٹا ہے کون۔ تو آج ہماری 2 دن سے وہ جو دماغ کی جو دہی بنی ہوئی تھی اس لیے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، لہٰذا غلط بات کو غلط کہیں گے تو میں تم لوگ کی طرح خاموش رہ کے تائید نہیں کر سکتا۔ تو ہم نماز پڑھے لیکن نمازیں کسی پہ جتائے نہیں، ہم ذکر کرے رضا الہی کی مگر اس کو جتاؤ مت۔ کہتے ہیں یار ان پہ تصوف وصوف تو کہیں نظر نہیں آتی، میں نے کہا جس پہ نظر نہیں آتی وہی تو صوفی ہوتا ہے۔ جس میں نظر نہیں آتی وہی تو صوفی ہوتا ہے، جو نظر آتا ہے وہ تو نیک آدمی ہے۔ ولی میں اور نیک میں کیا فرق ہے تمہیں پتہ ہے؟ ولی کی ولایت کا پتہ نہیں چلتا مگر نیک آدمی کا پتہ چلتا ہے۔ ابرار اور صدیق کا فرق ہے یہ۔ کیا ہے؟ اولیاء صدیقین میں اور ابرار لوگوں میں فرق ہے۔ نیک لوگ نظر آتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، نورانی چہرے ہوتے ہیں، چمکدار ہوتے ہیں، چمکیلے ہوتے ہیں، بڑکیلے ہوتے ہیں، نوکیلے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے؟ چمکیلے، بڑکیلے اور نوکیلے۔ کیا کہتے ہیں؟ بس نہیں چلے تو کچا چبا جائے۔ ولی کیسے ہوتے ہیں؟ تمہاری محفلوں سے اٹھ کے چلے جائے پتہ بھی نہیں چلتا۔ پراگندہ بال ہوتے ہیں، داڑھی ایک طرف جا رہی ہوتی تو مجھے دوسری طرف جا رہی ہے، کپڑے دیکھے تو پتہ ہے کون سا ملنگ آ گیا بیٹھ کے دماغ خراب کرنے 2 روپے کی چائے پی کے جائے گا۔ نہ نورانی نظر آتا ہے، نہ نوکیلا نظر آتا ہے، نہ چمکدار ہوتا ہے، نہ مزیدار ہوتا ہے، دنیا کو بیکار نظر آتا ہے۔ کیا نظر آتا ہے؟ بیکار، خوار، سب اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ تو یہی نشانی ہے نا۔ تو کہتے جی تصوف نظر نہیں آتی، میں نے کہا تصوف نظر نہیں آتی، ہمارے اندر تصوف ہے۔ کیا ہے؟ علم نظر نہیں آتا، علم اندر ہوتا ہے، جب بولتے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے۔ ہم تو صوفی بنے ہوئے برائے نام، اور تمہارا والا تمہاری طرح صوفی جو تم دیکھنا چاہتے ہو میں سال میں 1 دفعہ نظر آتا ہوں، یا کسی تقریر میں چھپا ہوا پہن کے نظر آتا ہوں، پھر زبردستی پہنا دیتے۔ تو ہم اس کے قابل تو نہیں ہیں۔ تو سمجھ آ گئی کہ جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے تو اب اتنا یاد تو شاذلی کرتے ہیں اللہ کو، عورتیں اللہ کو یاد کرتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے بھی نہیں ہے، ہر وقت آتے حضرت خالی کچھ ملا ہی نہیں،
12 سال ہو گئے ذکر کرتے کرتے، کچھ ملتا ہی نہیں، کچھ کھلتا ہی نہیں ہے، کچھ ہلتا ہی نہیں ہے۔ کیا بولتے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جتنا آگے بڑھتے جاتے ہیں اپنے آپ کو خالی سمجھتے ہیں۔ تو میں نے کہا جس میں کھلا ہے اس کو پتہ نہیں، جو کھوکھلا ہے وہ کہتے ہیں میں بہت کچھ ہوں، جو بھرتا ہے وہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں ہوں۔ کیا ہے؟ تو اب اس کو کون سمجھائے کہ بھائی تو بھر گیا ہے؟ حضرت کشف نہیں کھلتا کیونکہ تو خالی کے پاس بیٹھ کے آیا ہے۔ میں کشف کھول دیتا ہوں، حضرت نہیں کھول سکتے۔ میری نظر کھلی ہے، میں کھول دوں گا۔ ذرا میرے ساتھ مراقبہ کر، کھل گیا۔ اب باز آئیں گے، شیخ کی برکت بیان نہیں ہوگی، محنت تم کرو گے، فضل اللہ کا ہوگا، برکت شیخ کی ہوگی، محنت تم سے کروایا جائے گا۔ کہے کہ فلاں کی برکت سے ہوا ہے، فلاں لڑکی کی برکت سے ہوا ہے، اس کی برکت سے ہوا ہے، یہ فلاں میری وجہ سے ہوا ہے۔ ابے وہ بھائی، شیخ اللہ نے وجہ بنائی ہے اور دوسرے کی محنت ہے، باقی کوئی وجہ نہیں۔ وہ لانے والا تو ثواب کا مستحق، الٹا اس کو ثواب ملے گا، اس کی وہ وجہ نہیں بتا، وجہ شیخ ہے، وسیلہ شیخ ہے۔ ہر کسی کو وسیلہ نہیں بنا۔ جس سے علم مل رہا ہے، یہ کون سا ہے؟ وہ عالم بن جاتا ہے، یہ ادھر کا بڑھتا ہے، میری وجہ سے مولوی بنا ہے، میری وجہ سے پیر بنا ہے، یہ غلط ہے۔ وجہ شیخ ہے، محنت اس کی، فضل اللہ کا، اور شیخ اس سے محنت کرواتا ہے۔ ایک آدمی ایسی بیٹھ جائے، یہ حسد کی علامت ہوتی کہ آپ اس کا کریڈٹ دوسرے کو دیتے ہو۔ یہ تکبر ہے کہ آپ اپنے شیخ کی، جس کو اجازت ملی اس کی قدر نہیں کرتے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے تیرا پیر کوئی اور ہے۔ کسی کی بیگم پیرانے پیر ہوتی ہے، کسی کے دادے ہو جاتے ہیں، کسی کے نانیاں ہو جاتی، کسی کی اماں ہو جاتی ہے، ان کا فیض ہوتا ہے، پیر غائب ہو جاتا ہے۔ اچھا ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ فیوز النور اللہ نے ہم سے لکھوائی اور وجہ تم بن گئے، تیرے نانا دادے پردادے۔ بات یہ کہ اس سلسلے میں تاثیر ہے کہ سب کے موکلات کو لاتے، ورنہ تم ادھر رہو گے تمہیں کبھی بھی کچھ نہیں ملنے والا۔ جب بندہ شیطان ہو جاتا ہے تو اسے شیطان نظر آتا ہے، جب وہ نیک ہوتا ہے اسے دنیا نیک نظر آتی ہے۔ المؤمن مراۃ المؤمن، اس لیے مجھے کوئی برا نظر آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اپنے آپ میں ایسے ڈوب گیا ہوں کہ سارے اچھے لگتے ہیں۔ اپنی خرابی دیکھ کے مجھے اب کوئی برا بھی نہیں لگتا، میں دیکھتا ہوں مجھ سے بڑا گناہگار نہیں ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے۔ کیا ہے؟ یہ مجھ سے اچھا ہے بھائی، بہت اچھا ہے۔ اللہ کے اتنے فضل و کرم کے باوجود بھی ہمیں سے ہمارے اعمال کچھ نہیں۔ اس بیچارے پہ تو یہ تو جستجو میں لگا ہوا ہے۔ جس شخص نے بیان کیا میں اسے اپنے سے آپ بھی بہتر سمجھتا ہوں۔ میں نے اگر اس کی بات کو رد اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لازم ہے، مجھ پہ بات غلط ہے۔ اس لیے دل میں نہ کسی کا بغض لاتا ہوں، نہ اپنی بے عزتی سمجھتا ہوں۔ غصے میں کبھی بول دوں لیکن دل سے نہیں کہتا۔ وجہ یہ کہ اپنے آپ کو عزت دار سمجھوں گا تو لوگ نظر آئیں گے کہ لوگ میری بے عزتی کر دیں۔ جب اپنے آپ کو عزت دار ہی نہیں سمجھیں گے تو لوگ بھی پرواہ نہیں کہ عزت کرتا ہے یا بے عزتی کرتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ
وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ۔ اصل چیز اس کی رضا ہے، وہ تجھے ذلیل کر کے راضی رہے چاہے تجھے عزت دے کے راضی رہے۔ جو ذلت تجھے اللہ کے قریب کر دے اس عزت سے بہت بہتر ہے جو تجھے اللہ سے دور کر دے۔ کیا؟ جو ذلت تجھے اللہ کے قریب کر دے اس عزت سے بہتر ہے جو تجھے اللہ سے دور کر دے۔ دیکھ لو نا، عزت کی تلاش میں وڈیرا بن گیا، انصاف چھوٹ گیا مجھ سے، خان بن گیا، انصاف چھوٹ گیا، بادشاہ بن گیا، میں انصاف چھوٹ گیا میرے ہاتھ سے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر وڈیرا انصاف پہ چلتا فساد ہوتا، کسی کا حق نہ کھاتا، لڑائی ہوتی، معاف کرنے کا مادہ ہوتا کرتا، آپ کا حق ہوتے ہوئے آپ چھوڑ دو، کہتے ہیں اللہ میرا بدلہ لے گا، یہ مت بولو یا اللہ تجھ سے بدلہ چاہیے کہ جس نے میرے ساتھ زیادتی کی اس کا بدل مجھے دے، اس سے بدلہ مت دے، اس کا اجر مجھے دے، میں تجھ سے اس کے بدلے میرا حق بنتا ہے، یہ مجھے نہیں دیتا، یہ مجھے نہیں دیتا، اس کا اجر، اس کا بدلہ مجھے دنیا میں بھی دے اور جنت میں گھر بھی دے۔ حضور نے فرمایا اپنا حق ہوتے ہوئے چھوڑ دے، اللہ جنت میں اس کو کر دے۔ کتنی سستی کر دی جنت اللہ۔ معاملات، دنیا چاہیے، حکومتیں چاہیے، تم چاہتے ہو کہ اللہ دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دے، انصاف، عدل، لوگوں کا حق مت کھاؤ، اور جو زبان دی ہے اس کو پورا کرو، اس میں نہ چلی تو میں پوری دنیا کی حکومت اللہ دے۔ ایمان نہ ہو تمہیں نبی بھی نہیں بچائے گا، ایمان ہے خطا کار ہو تو نبی تمہاری سفارش کرے گا۔ بے توبے کوئی مر گیا مسلمان، اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ چاہے تو اسے جہنم میں ڈال دے، اللہ چاہے تو جنت۔ لوگوں نے اپنی بہنوں کے حصے اتنے کھائے، سندھی، پٹھان، پنجابی، 3 قومیں، کتنے؟ سندھی، پٹھان، پنجابی، 3 قبیلے ایسے ہڑپ کر کے بیٹے، بلوچی بھی، چاروں ایسے ہڑپ کر کے بیٹے اپنی بہنوں کے حصے، تمہارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ بھائی تو کتنے وقت کی روٹی کھاتا ہے؟ جی میں 2 وقت کی روٹی کھاتا ہوں۔ ارے تیرے اس محل سے جو دوسروں کے منہ پہ کڑا ہے وہ جھوپڑا اچھا ہے، جس میں ایک مٹکا رکھا ہو اور پیاز رکھی ہو اور سوکھی روٹی کھا رہا ہے، وہ تیرے لیے اس محل سے بہتر ہے جو دوسروں کے حق میں کھڑی۔ اپنی بہنوں کا حق دے کر تمہیں جھوپڑے میں رہنا پڑے، رہ لو، مگر اس بہن کا حق مت کھانا۔
یہ میرے ماں باپ کی نشانی ہے اس لیے نہیں بیچ رہا، تو خرید لے، نہیں بیچ رہا تو اتنا ہیرو کا بچہ بنا ہوا تو میرے ماں باپ کی نشانی، اللہ ہی نے فرمایا ماں باپ کی نشانی کی میراث ہے، بیچو اس کو تقسیم کرو، ڈرامے بازی نہیں کر، اماں ابا کی میراث صحیح بکنے کے لیے، تجھے نشانی کا بڑا شوق ہے تو خرید لے۔ یہ حق کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ ₹100 کے ایماندار نہیں ہو تم۔ میں ایک سوال کروں، میں اس لیے کہتا ہوں زیادہ نعرے اللہ میں بخش دے، بہت بڑی بات ہے، اس لیے میں نعرے بھی نہیں لگاتا۔ مجھے پتا ہے نا جس چیز پر ہمارا وہ نہیں ہے، جو چیز ہمارے 6 فٹ کے اندر نہیں، میں دنیا میں کیا لاؤں گا۔ ₹100 کا ایک آدمی کتنے میں گئے، تو جو ₹10 میں ایماندار نہیں ہے، اس سے یہ تمانی کرو کہ 1,000,000 میں ایماندار ہوگا۔ جو ₹10 کے اندر نہیں خرچ کر سکتا، انصاف نہیں کر، تو کیا جب اس کے پاس کروڑ آئیں گے انصاف کرے گا؟ اس لیے تمہاری تربیت کر رہا ہوں کہ آدھے پیسوں کو مت دے کر کرو، جو دینے ہیں اسی میں ہم نے لینے ہیں، جو تمہارے ہیں اس میں سے نہیں لینے، جو دینے ہیں اس میں سے رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ یہ آدھا خرچ ہوتا ہے، مرضی ہے تمہاری، اسپتالوں میں کر دو، نقصان اٹھا لو، فراڈیوں کا جھٹکا کھا لو، صحت پہ آ جائے وہ کھا لو، نکلنا ہے اس نے دوسری طرف سے، چھوڑے گا یا تو شرافت سے خرچ کر کے برکت دے آؤ، یا سارے کھا کے پورا عذاب اپنے سر پہ لے آؤ۔ تو میں اس لیے تو تم لوگ کو جانتا ہوں نا، کتنے ہو شاذلی، یہ تو شاذلی اتنے معاملات میں اچھے ہیں، اس میں بھی 5-10% ہمارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے اچھے ہیں۔ اور جس کو پیسوں کی لگ جاتی ہے نا، پھر اس کو شیخ برا نظر آتا ہے، اس کو پھر کہتے ہیں یار یہ چاہ رہا ہے نا، ادھر کیوں چاہ رہا ہے، بس حضرت ایسا ہے ویسا، یہ اصل مال ہے، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا ایک اثر ہے۔ جب قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا ٹائم آتا ہے تو میں اس لیے تو کہتا ہوں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، ادھر رحمت اللہ علیہ کے سامنے پھر سب کچھ چھوڑ دیتے، ہاں میں حضرت کا شاگرد ہوں، آپ نورزمان صاحب کے شاگرد، جی ہاں ہوں، لیکن قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی ایک نوٹ بھیج دیں، اس وقت استاد بن جاتا ہوں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سارے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اس کو دیتے، بعد میں کہتے آپ کی وجہ سے تو دیا تھا، میں نے کہا میں نظر نہیں آیا، جب آپ میری وجہ سے دے رہے تھے تو وجہ کو دے دیتے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے میری وجہ سے نہیں دیے، اس کی تقدیر اس کو دے دی، اور آپ کی وجہ سے وہ میرے بھی کھا گیا، اور آپ پوری کی پوری وجہ بن کے میرے سامنے بیٹھ گئی، مگر ہم نے پھر بھی کہا جی ٹھیک ہے ہماری وجہ سے تو کام کر دیا، کیونکہ وجہ تو ہماری ہے، اگر ہم اچھے کی وجہ تو برے کی وجہ بھی ہوتے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں مادے ساتھ ساتھ چل رہے، سمجھ آئی؟ تو اپنے علاج گاہوں کے اندر صرف علاج گاہ مطلب اس کو خانقاہ بھی بناؤ، عبادت گاہ بھی بناؤ، خلوت گاہ بھی بناؤ، مدرسہ بھی بناؤ، اس کو پڑھاؤ، کسی قاری کو رکھو کہ تمہیں قرآن پڑھائے، اس کو ہدیہ دو، اس کو وہ کرو، علماء کو ہدیہ دو، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ دو، اب مٹھائیاں مت دو، صرف مٹھائی لا کے رہی، مٹھائی لے آتے اپنی جان چھڑا دیتے ہو، 4-5 مٹھائیاں کھلا کے، ہوشیار بزرگ زیادہ نظر آتی ہے، نوٹ کم نظر آتی ہے۔ ایک دفعہ میں کہ دبئی تو جوان کا بچہ اتنی بڑی بڑی 4 پیٹیاں لے آیا، کس کے جی؟ مالٹو کی۔ میں نے کہا یہ کس لیے لے آیا؟ میں تو 3 دن کا مسافر ہوں یا 4 دن کے لیے آیا ہوں، کہہ رہے آپ لے جانا۔ میں نے کہا تیرے ایک پیٹی کے لیے میں پاکستانی میں پیسے خرچ کروں، چل میں تجھے اتنا ہی مجھے دینا تھا تو 100 روپے دے دیتا، 10 روپے ہدیہ دے دیتا،
کیونکہ وہ تجھے شرم آ رہی تھی، پیٹیاں زیادہ نظر آ رہی تھی. تو نے کہا 100 روپے میں پیٹیاں بہت ہے. میں نے کہا اس کو لے کے کیا ہے، تیری مثال وہ ہے کہ تیری رسی کے لیے مجھے اونٹ خریدنا پڑے گا. تو بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. شرمایا نہیں کرو، جتنا بھی کسی کو ہدیہ دیتے ہو بس وہ آپ کا ہے، اپنے دل سے جو دیتے ہو. اصل چیز دل ہے. اگر کسی نے دل کے ساتھ 10 روپے بھی دیے اللہ اس میں برکت ڈال دے گا، اور کسی نے اگر خلوص کے ساتھ لاکھوں بھی دیے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. بے خلوص اصل دل کی بات ہے. صحیح نیت کے ساتھ چونی نے بھی امیر بنا دیا، برکت آ جاتی. تنگ نہیں کرو لوگوں. کئی چیزیں لاتے ہو، لاتے لوگوں کا شوق ہے. وہ مجھے کہتی میں آپ کو اتنی مٹھائی دوں گی. میں نے کہا میرے سے لے جاؤ ابھی، اتنی دو گی آپ کا منہ میٹھا کر دوں گی. میں نے کہا میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے چینی سے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی خدمت کیا ہے، ہمارے لائق کوئی کیا خدمت ہے. جو خدمت کرتے ہو پوچھتے نہیں ہو، جو پوچھتے ہو خدمت نہیں کر سکتے. جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں. بعض ہوتے ہیں جو گرجتے بھی اور برستے بھی. شیر دھاڑتا بھی اور کاٹتا بھی. جو بھونکتا ہے وہ کاٹتا ہے، لیکن شیر دھاڑتا ہے پھر کاٹتا ہے، وہ الگ ہے. شیروں کا نظام الگ ہے. تو اس میں دونوں خوبی ہوتی ہے، دھاڑنے کی بھی ہوتی ہے اور کاٹنے کی بھی ہوتی ہے، کھانے کی بھی ہوتی ہے. تو بعض آئیں گے جی خدمت کریں گے. یہ جتنے امیروں کو تمہارے رال ٹپکتے نا، یہ اپنے رال صحیح کرے، بڑے تیز ہوتے ہیں. یہ تم لوگوں کو رال دکھائیں گے، ہم ایسا کاروبار کریں گے، میں آپ کو پارٹنر بناؤں گا. سارا کام تیرے سے نکال کے پھر تیرے کو پوچھے گا بھی نہیں تو کون ہے اور میں کون. یہ سارے مولوی بڑے خوش ہو جاتے تم لوگ پارٹی آ گئی، سیٹ آ گیا، بس بکرے کٹیں گی، گائے کٹے گی، یہ کٹے گی، وہ کٹے گی. اوپر میں سارا کام کرا کے ٹینگا ہاتھ میں دے دیتا ہے. جس شخص نے، جس قوم نے سیٹوں پر توجہ رکھی، مالداروں کو دیکھا اور اللہ سے اس کی نگاہ ہٹ گئی، وہ ذلیل و خوار ہو گئے، چاہے وہ علم کے ساتھ ہی. اپنا جھوٹا عقیدہ بناتے نا، مگر پھر بھی اتنا اے اللہ یہ زمین سوکھ جائے، یہ آسمان برسانا چھوڑ دے، تب بھی اللہ مجھے رزق دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو محنت نہیں کرے گا. آرام سے بیٹھ جاتے، محنت چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جاؤں کچھ بھی نہ کماؤ، ایسا نہیں ہوتا. ہر انسان کا اپنا نصیب ہے، ہر کوئی اپنا قسمت کھاتا ہے. کسی کا کاروبار چل جاتا ہے، کسی کا علاج چل جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے. تو بس جس جگہ سے آپ کو رزق آ رہا ہے اس کو پہچان لو اور اسی راہ کو اختیار کرو. اللہ اللہ خیر سے. تو تم لوگ جیسے سیٹ آ گیا، سیٹ آ گیا، سیٹ آ گیا، کیا کہتے ہیں مخیر حضرات آ گئے. اللہ نے اس کو مخیر بنایا، تجھے نہیں بنا سکتا. تو نے کیوں یہ نہیں سوچا کہ اللہ میرے ہاتھ سے جائے، مجھے اتنا دے کہ میں دینے والا بن جاؤں. ابھی ہمارا مدرسہ تو کھل گیا، اب دیکھتے ہیں کتنے مخیر حضرات کرتے ہیں سلسلے کی، کتنے مخیر ہے. مخیر یہ سارا معاملہ ایک سیٹوں کا ہی ہے. اچھا یہ بھی تمہیں بتا دوں، ہماری تم لوگ کی تعریفیں نہیں کرتے کو پتا ہمارے انویسٹر چلے جائیں گے. میں کہتا ہوں تمہارے انویسٹر تمہیں مبارک ہو، آ جاؤ میں تمہیں شاذلی بنا دیتا ہوں، تم پیر بن کے ان کے علاج کیا کرو. ہمیں تمہارے انویسٹر نہیں چاہیے، مگر تمہارا انویسٹر کہیں کل کہیں اور ہو جائے تو میں تمہیں آ جاؤ، یہاں سے قابل بن کے چلے جاؤ اور ان انویسٹروں کا علاج خود کرو. اللہ نے رکھا ہے بھائی، اللہ تمہیں خود مختار بنانا چاہتے. بعض لوگ ہوتے ہیں متوکلین، کیا ہوتے ہیں؟ ان کا کفیل ہے اللہ. متوکلین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ مخلوق کے ذریعے ان کا کام نہیں ہوتا. جتنے بیچارے باغم توڑیاں شروع کر دیتے ہیں نا، یار یہ دیتے لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جب چاہتے یا اللہ دے دے، اللہ کسی نہ کسی کے ذریعے اس کا بندوبست کر دیتے. اس کو کہتے ہیں متوکلین. کیا کہتے ہیں؟
اس سلسلے میں یہ سلسلہ متوکلین کا ہے، یہ لالچیین کا نہیں ہے، جن کے دل للچاتے ہوں. کیا آتے ہو؟ جن سیٹوں سے لوگ گھومتے ہیں نا، وہ جب وہ یہاں آتے ہیں نا، وہ میرے سے گھومتے، میرے کو پرواہ نہیں ہوتی، مجھے اپنی سیٹ ہی اپنے گھر میں چل چل. وہ ایک نے کہا میرے لائف خود میں نے کہا تیرے علاج پہ اتنا خرچ ہوگا، اتنا. میں نے کہا جو اپنے پہ خرچ نہیں کر سکتا دنیا پہ کیا خرچ کرے گا. چلو منع، تیری وہ مثالیں چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے. اپنی چمڑی پہ خرچ نہیں کر سکتے، میرے پہ خرچ کرنے کے لیے آئے. وہ کچھ چلے گئے سلسلے کے ادھر ادھر، بیچارے چلے جاتے، فیض پھیلتا ہے اللہ پہ. تو عرض یہ ہے کہ تمہیں خرچ کرنے کا طریقہ پہلے ہی بتا دیا. نمازوں کو مضبوط کرو، اپنی خانقاہیں مضبوط کرو، اس میں سلاسل کے ذکر کراؤ. اسی کو خانقاہ کہتے ہیں. یعنی کہ صرف علاج کیوں بھاگ گئے. خانقاہ کے اندر ذکر بھی ہوتا ہے، فکر بھی ہوتی ہے اور علم. لہذا جو نصاب آپ کو دیا ہے کسی بھی وہاں پڑھ لو، اپنے سلسلے کے کسی عالم کو بٹھاتے ہو، اس نصاب کو سارے خانقاہ والے ختم کرو. جتنے سال میں بھی ختم کرتے اس کو ختم کرو. بار بار یہ کہہ رہا. صوفی کا صحیح صوفی کا جو نصاب ہے وہ میں تمہیں دے چکا ہوں کہ تمہیں اتنا علم ہو کہ تم کہیں بیٹھ کے بات کر سکتے، تمہیں عقائد کا پتہ ہو، تمہیں مسائل کا پتہ ہو، صرف نو سیکھو گے، کچھ نہ کچھ عبارت ہم لوگوں کو آ جائے گی تو اتنا آ جائے گا کہ لوگ تمہیں یہ نہیں کہیں گے کہ جاہل ہے. یہ ساری چیزیں لازمی ہے. تجوید کو صحیح کرو، اپنے خط کو ٹھیک کرو. الذی علم بالقلم، یہ نہیں کہ بیٹھ جاؤ ہر آدمی اپنے آپ میں لگ جائے میں نے کرنا ہے. یار وہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، بیگموں کی طرح وہ یہ کرتی وہ یہ کرتی ہے. ایک کہتے نا دو، ایک مولوی اور ایک عورت بیگم. ہماری بیگمیں جو ہوتی ہیں وہ کرتی وہ کرتی، مولوی اس کی غلطی. صوفی کہتے ہیں میری غلطی ہے. کیا ہے؟ صوفی کس کو کہتے ہیں؟ میری غلطی بننا ہے. اس لیے مولویوں کو بنایا گیا صوفی، تاکہ اس میں یہ آ جائے کہ میری غلطی. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ درد لے کے اٹھے کہ میری غلطی ہے. کیا فرماتے تھے؟ میری غلطی ہے. پہلی جماعت جب بھیجی مطلب یہ کیا بھیجا ہے؟ کہا حضرت اس لیے نہیں بھیجا. سب بزرگوں نے اعتراض کیا یہ کس لیے بھیجا ہے؟ کہا بھیجا اس لیے کہ یہ ہماری غلطی ہے کہ ان کو دین کون سکھائے. ہم تو مدرسے کی چار دیواری سے باہر ہی نہیں جا رہے، عوام کی تو ہم کو فکر نہیں، ان کو دین کون سکھائے گا. وہ میری غلطی کا درد اٹھ کر آج سارے عالم میں پھیل گیا کہ میری غلطی ہے. اب وہی غلطی جب ان سے دوبارہ شروع ہوگی کہ تیری غلطی ہے، معاملہ وہیں ٹھپ. صوفی سے پھر مولوی بن گئے. خشکی آ گئی ہے. کیا آ گئی ہے؟ اب وہ کہتے تیری غلطی ہے. تبلیغی پہلے نہیں کہتا تھا، کہتے یار ہماری غلطی. تبلیغی جب شروع میں ہم ہوتے تھے تو ہم نے بھی سے روزے لگائی. جب ہم کسی کو دیکھتے نہیں یار کوئی ہمارے سامنے غیبت کرتا تھا، ہم کہتے نہیں ہماری غلطی ہے، ہمارے رونے میں کمی ہے، ہم نے تہجدوں میں مانگا نہیں. بھائی اللہ پاک سے ہم نے مانگا نہیں، ہمارے مانگنے میں کمزوری ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں کیا کہتے تھے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں ہمارے مانگنے میں غلطی ہے، ہمارے کہنے میں غلطی. اب تو چکر ہی الٹا ہو گیا، پھر مولوی بن گئے. یہ مولوی نماز صحیح نہیں پڑھاتا، اس کی تہجد ٹھیک نہیں ہے، اس کی اشراق ٹھیک نہیں. چندہ دینے کے لیے آئیں گے، اشراق اور اوابین دیکھیں گے. یعنی یہ چاشت اور اوابین جو اس نے پڑھنا شروع کیا اب مولویوں میں بھی تلاش کرتے. یہ مولوی تو بیکار لوگ بیٹھے پتہ نہیں دین کا کام کرتے کہ نہیں کرتے. ایسی مدرسے کھول کے بیٹھے، کھانے پینے کا چکر لگایا ہوا ہے، خانقاہیں کھانے پینے کے لیے بنے. اصل تو ہم ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں.
ہو گیا نا کام. میری غلطی سے ہٹ کے دوسرے کی غلطی شروع ہو گئی. تکبر تمہارے اندر پیدا ہونا شروع ہو گیا سب کے اندر کے نہیں. یہ خطرناک چیز ہے. یہی اصل چیز کہ میری غلطی ہے. کیا ہے؟ مجھ میں کمزوری ہے. یہ تبلیغ کی ابتدا ہے. اور آج کل یہ جا کے ہم لوگ تو وہ پھیلتا تھا اس وقت 3 دن جو لگاتے تھے. پھر ایک اور چیز تھی دسترخوان بھی لگتے تھے, کھانے بھی کھلائے جاتے تھے. اب ہم کھاتے ہیں یعنی سارے جمع کر کے لوگوں کو کھلاتے تھے. ان فروخ یعنی خرچ کرنے کا مادہ تھا. آج تو اللہ کا شکر ہے ہر جگہ پہ گئے. لیکن میں اس بات پہ نہیں ہے کہ کمی کمزوری ہم سب. لیکن درد کہاں سے شروع ہوا تھا؟ میری غلطی سے. بندہ اکیلا کیا اور آج پورے دنیا میں بن گیا ہے سند. تو اب یہ نہیں کہ اس کی میں خیر نہیں ہے, وہ بس کوئی بات نہیں چلتے بہت خیر ہے. شرابی کبابی لوگ آ گئے, کوئی بات نہیں, حصے نہیں دیتے, ایک الگ بات ہے. تو اب کیونکہ تبلیغی کا بیٹا بھی عالم بن گیا, مولوی بن گیا, تو اب مولوی تو مسجد لے گا نا. کمیٹیوں میں بھی تم گھس گئے, یہ ساری چیزیں بند کر دی تھی. دینے کے بجائے ہم لینے والے بن گئے. ڈرامے بازی ہمیں یہ ساری پتہ ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ یہ صرف فرق اتنا ہے کہ وہ پہلے کیا تھا کہ میری غلطی ہے, وہ تصوف تھا. اب کیا تیری غلطی ہے, یہ مولوی بنا. تو تیری اور میری, بس جسے تیری اور میری میں فرق کیا ہے؟ صوفی کہتا ہے میری غلطی ہے اور میری, تو میری غلطی ہے کیوں؟ مجھے پتا ہے اس لیے میں بولتا بھی نہیں ہوں, بیان کر دیتا ہوں. کبھی کبھی ایسی خاموش تبلیغ ہوتی ہے کہ آپ منہ سے کچھ بولتے تو تمہارے بھی سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے. لیکن جب توجہ کرتے ہو, دعا کرتے ہو کہ یہ اللہ نے دعوت کے عجیب طریقے رکھے, یار یہ بندہ ٹھیک ہو جائے. ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ میں کسی کو دیکھتا تو میں نے اگر دعوت نہیں ہونے کہ اللہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے کتنا اچھا ہو. چند دنوں بعد وہ داڑھی پگڑی رکھ لیتا تھا, اور جب غصے سے کسی کو بولتے تو اپنا بھی چلا جاتا ہے. میں نے کہا بابا ایسی ٹھیک ہے, صوفی صحیح ہے. اگر مولوی دعوت نہ دے تو اب کتنا روتے تھے بھئی اللہ قبول کر لے اس کو. کیا کر لے؟ تو میں یہ نہیں کہتا کہ کتنی بڑی جماعت ہوتی ہے ہم لوگ بن جاتے ہیں. فرق یہ کہ میں تمہیں کہتا ہوں بن تو جماعت جاتے ہیں کھیتی, مگر پھل پھر شیطان کھا جاتا ہے. تو کبھی تیری مت کرنا, شیطان تمہیں کبھی بھی ضائع نہیں کر سکتا. جب تک تم میری میں رہو گے شیطان کا وار نہیں چلے گا, اور جب تم تیری میں چلے جاؤ گے تو شیطان کا وار چل جائے گا. اپنے اعمال کو ہم دیکھیں کہ میں بہت کمزور انسان ہوں, تو ہمیں احتیاط سے بیان کرنا چاہیے. مسئلہ کیا ہے کہ کچھ معاشرتی مسئلہ اور اقتصادی مسئلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اب عرض یہ کہ بھئی عمران خان کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو تم لوگ قرآن چھوڑ دی, حدیث چھوڑ دی, سب کچھ چھوڑ دی. عمران بھائی لیڈر ہے, وہ بھی جو خرابیاں تھی اللہ تعالیٰ اس وقت تو تم لوگوں نے جو چیز پیش کی ہے یہ تو اس کے دور میں تھی بھی نہیں تھی. یہ قوم پرستی کی لڑائیاں یا فلاں اس نے کروانے دی ہے نہیں کی. تو چاہے وہ پیپلز پارٹی کا وہ لیڈر بنو, چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو, اگر وہ لیڈر ہوگا تو سب اس کے ساتھ ہوگا. یہی ہم جو ہے نا اپنے پڑوسی ممالک جتنے ہیں جو ہمارے مخالفت میں ٹیں ٹیں کرتے ہیں کہیں حضور, تو بھائی آپ لیڈر بن جاؤ, لیڈر سب کا ہوتا ہے. تم قوم پرست بن جاؤ تو پھر کبھی نہیں. لیڈر کو یہ نہیں کہا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو, لیڈر اپنے مذہب پہ رہے اور دوسرے کے مذہب کی رسپیکٹ کرتا رہے. اپنے قوم پہ رہے لیکن دوسرے کی قومیت کی رسپیکٹ کرتا رہے, عدل و انصاف سے چلتا رہے, وہ لیڈر کامیاب ہے. لیڈر جب یاروں کا یار بن جائے اور عوام کا یار نہ بنے
تو انقلاب کیسے لاؤ گے؟ تو اپنے صفوں میں سے چوروں کو نکالو، قبضہ مافیا کو نکالو، ڈکیتوں کو نکالو، ان سب کو نکالو، ان کو صرف چندہ دے دیا کرو، کیونکہ چندہ ان کے بیچاروں کا، کمانے کے لیے تو تگڑے نہیں سارے، لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اصول پرست لوگوں کو سامنے لاؤ، ہر جماعت والے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب۔ اور تمہاری جماعت کون سی؟ آزاد۔ کون سی جماعت ہے بھائی؟ شاذلی کون سے؟ آزاد۔ آج سے کیا ہے ہم؟ سیاست میں ہم کیا ہے؟ آزاد۔ سلسلے میں کیا ہے؟ نقش بندی شاذلی، سلسلے میں بھی آزاد ہے۔ اچھا، سلسلے میں بھی آزاد ہے۔ ہم سلسلے کے پابند ہیں اور سیاست میں آزاد امیدوار رہے۔ کہیں گے یار آزاد کیا کر لیں گے؟ جب سارے آزاد اندر آئیں گے نا پھر وہ آزاد ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ جب آزاد 151 آ جائیں گے، 200 آ جائیں گے نا سیٹیں آزاد کی، تو خود بخود حکومت آزاد کی ہو جائے گی۔ بات تو سیٹوں کی ہے، آزادی یہ کی ہو یا جماعت کی ہو۔ تو جب آزاد جیت جائیں گے اور حاکم بن جاؤ گے تو پھر بدماش کیا کر دے گا؟ بدماش تو ایسے ہی ابھی تک کچھ نہیں کر سکتے۔ جو ٹر ٹر کرے علاقے میں خرابی پیدا کرے، تسبیح پکڑو گھمانا شروع کر دو، اس پہ اجازت، مگر ذات کے لیے کرو گے تو میں نقصان ہوگا۔ کوئی بھی معاشرے میں جو خرابی پیدا کرنا چاہتا ہے، جو گھماؤ اس پہ، پڑھ پڑھ کے حزب البہار اور حزب النصر سارا بولو، جس نے شیطانیت پڑھ دی اس کا نام مت لو، یا اللہ اس پہ جو شیطان نے حملہ کیا، جو اس کو انہی پر پلٹ دے جنہوں نے کیا ہے۔ اور اگر یہ خود شیطان بن گئے تو اس کی اصلاح کروا دے، پوری جھٹکے لگیں گے سیدھا ہو جائے گا، بریک لگی، یہ سمجھتے ہیں مذاق کر۔ ظلم ہمیں پسند نہیں، مظلوم بن جاؤ مگر ظالم مت بن۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کرو، جو کام کسی کا کرتے اس کو دل جوئی سے کرو، محنت مزدوری میں کسی کو دھوکہ مت دو، یہ بھی حرام ہوتا۔ آپ اپنا کام جو طے کیا اس کے حساب سے اپنی زبان کی پاسداری کرو، تاکہ ہماری عبادتیں محفوظ ہو جائیں، اس سے عبادتیں دوسروں کے کھاتے میں جاتی۔ عبادت کرو، نماز روزہ حج جب کرو گے، لیکن اس کی حفاظت کس سے ہوگی؟ غیبت مت کرنا، حسد مت کرنا، بدعقیدگی مت کرنا، کسی کا مال مت کھانا، کسی کا حق مت کھانا، کسی پہ ظلم مت کرنا۔ یہ چیزیں تمہیں تمہارے حق کو کیا کرتی ہے؟ تمہاری نیکیوں کو دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیتی۔ حفاظت یہ ہے، کیا ہے؟ تکبر مت کرنا، تیری نہیں کرنا، میری کرنا۔ کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالنا، اس کو یہ بھی احساس نہیں ہونے دینا کہ تیرے اندر یہ عیب موجود ہے۔ سوال یہ کہ تو بہت متقی پرہیزگار ہے، ہر متقی پرہیزگار لیڈر بننے کے قابل نہیں ہے۔ لیڈر کے لیے مہارت ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور میں نے آپ کو لیڈر کی پہچان کرائی، جو استعمال ہو جائے وہ لیڈر نہیں ہوتا، اور جو لیڈر ہے وہ استعمال نہیں ہوتا۔ جو استعمال ہو جائے وہ لیڈر نہیں ہوتا، اور جو لیڈر ہے وہ غدار نہیں ہوتا، جو غدار ہے وہ لیڈر نہیں ہوتا۔ ہماری آن، ہماری پہچان اسی ملک سے ہے،
چاہے میں سندھی ہوں تو سندھ کہیں اور نہیں ہے، پاکستان میں ہے، چاہے میں پنجابی ہوں تو میں پاکستان سے ہوں، بلوچستان ہوں تو میں پاکستان سے ہوں، میں کے پی کے سر ہوں تو میں پاکستان سے ہوں۔ یہ میری پہچان ہے۔ کیا ہے؟ کوئی تمہیں صوبے سے نہیں پہچانتا، باہر ملک میں ملک سے پہچانتا ہے۔ ملک میں تمہیں صوبے سے پہچانتا ہے، صوبے میں تمہیں قبیلے سے پہچانتا ہے، گاؤں سے، شہر سے پہچانتا ہے، شہر میں تمہیں علاقے سے پہچانا جاتا ہے، علاقے میں تمہیں قبیلے سے پہچانا جاتا ہے۔ فوراً تمہیں کوئی نہیں پہچانتا کہ جی فلاں ہے۔ باہر ملک جاؤ گے تو کہیں گے پاکستانی ہے، پاکستان میں آؤ گے تو کہیں گے جی پٹھان ہے، جب کے پی کے میں جاؤ گے تو شہر کون سا ہے؟ جی نوشہرہ ہے، گاؤں کون سا ہے؟ جی فلاں ہے، قبیلہ کون سا ہے؟ فلاں ہے۔ میرے نام کے بہت سے لوگ ہیں، ان کا بھی نام نور زمان ہوگا۔ اب نور زمان کون ہے؟ جی پاکستانی ہے، پاکستان میں کہاں کا ہے؟ جی کراچی میں رہتا ہے، کراچی میں کہاں ہے؟ جی گلشن معمار میں رہتا ہے، جی گلشن معمار میں رہتا ہے۔ زبان کو جی پشتو بولتا ہے، پٹھان ہے، سید ہے، پتہ چل گیا۔ گاؤں چلے جاؤ گے پشاور میں رہتا ہے، جی پشاور میں گئے قاضی آباد کا، قاضی آباد میں کس قوم کا؟ جی قاضی، قاضی خیر سید کی قوم ہے۔ اچھا، سادات کی قوم ہے قاضی خیر۔ اب سیدوں میں صرف نام سید نہیں ہے، سیدوں میں بہت سے قبائل ہے، الوی ہے، عوان ہے، قاضی ہے، میاں ہے، آغا ہے، یہ سب سیدوں کی کاسٹیں ہوتی ہیں اکثر، اور کی بھی ہے، سید کی بھی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اس قوم پرستی کی فضا سے ہمارے ملک کو اس چیز سے نجات دے کہ سب باہمی محبت سے رہے۔ جس نے جرم کیا ہے سزا اسی کو دی جائے، اس کو قانون کے حساب سے، جرگے اور کچہری کے حساب سے دی جائے، یہ نہیں کہ اس کو فساد بنایا جائے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ یہ سب جادو کا اثر ہوتا ہے، جادو پھینکے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ چیزیں انسان کے اندر نفرت اور انتشار پیدا ہوتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ اور پری پلان لوگ موجود ہوتے ہیں، آپ لوگ ذرا سا ہوا دیتے ہو وہ پورے ملک میں وہ کر دیتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں، ان عناصر، ایسے عناصر کتنے موجود ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ کتنا